ماں باپ کو دیکھنا. کس کو؟ محبت سے دیکھنا مراد ہے، گور کے دیکھنا مراد نہیں ہے. گورتی آنکھوں سے یا غلط آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں. آپ کہیں گے صرف دیکھنا، نہ، محبت سے دیکھنا. مقبول حج کا ثواب ہے یا نہیں؟ حدیث شریف میں بیان ہوا. صحابی نے پوچھ لیا حضور کئی بار نظر پڑتی ہے، بار بار، تو فرمایا اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، ہر بار مقبول حج کا. مرشد کو دیکھنا، پوچھو سلطان باہو سے، مرشد دا دیدار میاں باہو مینو لکھاں کروڑاں حجاں. یہ لاکھ کروڑ حج کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ اس مرشد کے ذریعے مجھے اللہ ملا ہے، مجھے سیدھا راستہ ملا ہے، اس لیے اس کے دیدار میں کروڑوں حج کا ثواب. کہ میں جو نیکیاں کر رہا ہوں جو ایسی ہیں کہ حج کا ثواب اور اس کا، تو وہ سب ان کی برکت سے ملی ہیں، اس لیے انہوں نے فرمایا. تو پھر نبی کو دیکھنا، جو نبی کو دیکھ لے پھر اس کو دیکھنا، کیونکہ فرمایا طوبیٰ لمن رآنی، خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا. وَلِمَن رَآ مَن رآنی، پھر اس کے لیے جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا. 3 مرتبہ فرمایا دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا. تو اندازہ کرو آنکھوں کی ٹھنڈک. اللہ والوں کو دیکھا کرو، ان کے روضے کو دیکھا کرو، قرآن کو دیکھا کرو، ماں باپ کو، تو ان کا ثواب. لیکن آپ جن پہ نظریں ٹکاتے ہو پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ تو مومن کا اندر بتاتا ہے وہ، اسی لیے فرمایا استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ مانگ، یہ دل بتائے گا. تو دل میں اگر نیکی کو دیکھ کے، اللہ والوں کو دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب اندر ایمان ہے، اور نہیں ہو رہی ہے تو سمجھ لو اندر کی حالت درست نہیں. اللہ توفیق دے، اللہ توفیق. ہم اصل میں اپنے گناہوں سے ڈرتے ہیں کہ یہ گناہ ہمارے سامنے نہ آ جائے، کہیں اس کی سزا نہ ہمیں بھگتنی پڑ جائے. اللہ سے ڈرتے نہیں. نبی کی شرم نہیں ہے کہ ان کو منہ دکھانا ہے. یہ حال ہو گیا ہمارا. دنیا کی ہمیں پرواہ ہے، کوئی رشتے ناطے کی، کسی کے لحاظ، لیکن جن کا ہونا چاہیے ان کا نہیں ہے. تو پھر کمی ہمارے اندر ہے نا. تو فرمایا آنکھوں کی ٹھنڈک صلہ ان کے کاموں کا جو انہوں نے کیا. اب کیا کیا ہے یہ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں صبح سے شام تک، اور شام سے اگلی صبح تک کیا ہو رہا ہے. اب کہیں گے مولانا صاحب جب بھی جائیں دین کی محفلوں میں وہ یہی کہتے ہیں نیکی کرو، سب یہی کہتے ہیں، بار بار سن کے بس کچھ تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے. سارے یہی کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ڈراتے بہت ہیں. محبت کی باتیں مجھے یہ بتاؤ، جہاں ڈر ہوتا ہے وہیں آپ اپنے آپ کو سنبھالتے ہو نا. جہاں ڈر نہیں ہوتا ہے وہاں آپ اپنے آپ کو سنبھالتے نہیں. ایسا ہی ہے نا. پوچھ رہا ہوں ٹریفک کے لیے سڑک پہ ہوں کہیں ہو، ڈر ہوتا ہے تو انسان سنبھلا رہتا ہے. تو جس کو اللہ کا خوف ہے وہ اکیلے میں بھی سنبھلا رہتا ہے. آپ کو پولیس کا خوف ہو، دنیا والوں کا، فوج کا خوف ہو جائے، رینجرز کا ہو جائے، گرفتاری کا ہو جائے، کسی اور چیز کا ہو جائے، کوئی کیس بن جائے، کوئی سمن آ جائے، کوئی چالان آ جائے، آپ کو ان کا ڈر ہے. کس کا ہونا چاہیے ڈر؟ اللہ کا. لیکن ہم اللہ سے پیار کرتے ہی نہیں، اللہ کو یاد کرتے ہی نہیں. سوچنا چاہیے. جس کو اللہ کا ڈر ہوگا وہ اکیلے میں بھی یاد رکھے گا.
اکیلے میں بھی یاد. جزا اللہ تعالی نے عطا کرنی ہے، لیکن کہنے والے سمجھدار کہتے ہیں کہ عبادت کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ یہ مل جائے یہ مل جائے. نہیں معلوم علامہ کا شعر ہے یا کس کا کہ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے. سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے. اے نا سمجھ جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. تو کرتا ہے جی مجھے یہ مل جائے، یہ بچے پڑھیں گے جی امتحان میں کامیابی ہو جائے، کوئی پڑھے گا جی کیس جیت جاؤں، کو جی میرا فلانا کام ہو جائے. ہم تو عبادت بھی اس لیے کرتے ہیں کہ چیزیں مل جائیں. وہ کہتے ہیں یہ سوداگری نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرو. اللہ کی وہ خوش ہو کے خود ہی جزا عطا فرمائے گا. تم جب اللہ کی رضا چاہو گے اللہ فرمائے گا بندے تو میری رضا چاہتا ہے، اب میں وہ کروں گا جو تجھے پسند ہے، میں تیری رضا پوری کر دوں گا. اللہ بے پرواہ، مگر ہم ضرورت کے بندے، مفاد کے بندے. ہمیں بس حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات کی، مجھے بہت دیر کے بعد سمجھ آئی. پڑھی تو بچپن میں تھی مگر اصلی سمجھ بہت بعد میں آئی. وہ فرماتے ہیں لوگ عبادت کر کے کہتے ہیں یا اللہ قبول کر، یا اللہ. وہ فرماتے ہیں اللہ والے عبادت کر کے کہتے ہیں یا اللہ معاف کر دے. کچھ کہتے ہیں قبول کر لے، کچھ کہتے ہیں معاف کر دے، یا اللہ بخش دے. وہ استغفار کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں جزا دے، قبول کر لے. آپ کہیں گے مولانا صاحب اس میں کیا بات سمجھ آئی کہ ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ وہ ہمارا معبود ہے، ضرورتوں سے پاک ہے؟ اس نے اگر ہمیں حکم دیا عبادت کرنے کا تو اس میں ہمارا بھلا ہے. ہم اس کو مانے نہ مانے وہ ہمیں رزق دے رہا ہے. ایسا ہی ہے. اللہ والے کیوں کہتے ہیں معاف کر دے؟ کیا مطلب مولا تو نے توفیق دی، تیری مہربانی، ہم نے کوشش کی ہے مگر جیسا کرنا چاہیے ویسا ہو سکا نہیں ہے تو معاف کر دینا. پڑھی تو ہے نماز مگر کیا صحیح پڑھ سکے، کیا واقعی حق ادا کر سکے ہیں تو معاف کر دینا. وہ عبادت کی قبولیت نہیں مانگتے، اللہ سے معافی چاہتے ہیں. کیوں کہ اس کی شان کے لائق تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں. اگر واقعی شکر کرے اور ایک سیکنڈ بھی بغیر شکر کے نہ گزارے تب بھی حق ادا ہو سکتا. ما شکر نا کا حق کا شکر کا. حضور فرماتے یا اللہ جیسا تیرا شکر ادا کرنے کا حق ہے مجھ سے ادا ہو سکا. وہ سید العالمین ہو کے عاجزی کریں اور ہم کہیں مولانا صاحب کہہ تو دیا الحمدللہ 10 مرتبہ کہہ دیا بس. ہم تو اس طرح جیسے جتا رہے ہیں کہ ہم نے اگر کر دیا ہے، میں نے 2 رکعت پڑھی ہے، پہلے اس کا ثواب مل جائے، مجھے اس کا انعام مل جائے، پھر اگلی پڑھوں گا. ہم تو سوداگری کی بات کر رہے ہیں. ہمارے پاس ہمارا ہے کیا؟ تو اللہ کی عبادت کرو، نیکی کرو اس کی رضا کے لیے. کس کے لیے؟ اس کی. اور وہ ہمیں ہماری طلب سے بھی سوا دیتا ہے، اور جیسا وہ دیتا ہے کوئی اور دیتا. دوسرے 10 مرتبہ جتائیں گے، وہ ہر بار مہربانی فرماتا ہے، معاف کر دیتا ہے. کرم ہی کرم ہے، عطا ہی عطا ہے، کوئی شبہ کوئی شبہ. اور میں یہ حدیث آپ کو
ہزاروں بار سنا چکا ہوں، آپ اس پہ تھوڑا سا توجہ نہیں دیتے۔ اللہ کی کتنی رحمتیں ہیں؟ 100۔ کتنی؟ پھر کہیے، یہ یاد کر لیں، کتنی رحمتیں؟ دنیا میں صرف ایک ظاہر ہوئی ہے 100 میں سے، باقی 99 قیامت میں ظاہر ہوں گی۔ جب وہ ایک پر اتنا مہربان ہے، 100 پر کتنا مہربان ہوگا؟ کچھ اندازہ ہے؟ اس کا کرم ہی کرم، بس اس کو راضی رکھو، ناراض نہ کرو اس کو، ناراض۔ اس کے حبیب کی قدر کرو، اس کے حبیب سے پیار کرو، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمیں فرصت نہیں ہے غیروں کو خوش کرنے۔ کیا ہمارے حکمران، کیا سیاستدان، کیا وڈیرے ہیں، سب اللہ کے دشمنوں کو خوش کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، اللہ کو خوش نہیں کر رہے۔ نتیجے میں فساد، ہنگامے، دھماکے، مہنگائی، خوف، بیماریاں۔ اللہ تعالی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ اس کا بیان آئندہ جمعے، ابھی صرف آیت اور ترجمہ۔ اللہ فرماتا ہے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ تو کیا جو ایمان والا ہے وہ اس جیسا ہو جائے گا جو نافرمان؟ فاسق اور مومن برابر ہو سکتے نہیں۔ فاسق نافرمان کو، بے حکم کو کہتے ہیں، مومن یقین والے کو، ماننے والے کو کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا مومن اور فاسق برابر۔ اچھا صرف ایک جملہ سن لیں، فاسق 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ فاسق اونچی کہیے گا، ایک عقیدے میں فاسق، ایک عمل میں فاسق۔ فاسق فی العقیدہ، فاسق فی العمل۔ فاسق کے معنی نافرمان، بے حکم، نہ ماننے والا۔ تو جو انکار کرنے والا اس کو کافر کہتے ہیں۔ فاسق فسق سے ہے، نافرمانی۔ پتہ کیا چلا؟ عقیدے کا فسق اور ہے عمل کا فسق اونچی۔ صرف ایک مثال سن لو، داڑھی منڈانا فسق ہے، کیا ہے؟ اور منڈانے والا فاسق، نافرمان۔ ایک ہے کہ وہ اس کو نافرمانی سمجھتا ہے، نافرمانی سمجھتا ہے، گناہ سمجھتا ہے، منڈاتا ہے۔ ایک وہ جو گناہ سمجھتا ہی نہیں، داڑھی منڈانے کو گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ تو اب داڑھی مونڈنا ہو گیا عملی فسق، اب اس کو گناہ نہ سمجھنا یہ ہو گیا عقیدے کا فسق۔ سمجھ آئی؟ اگر نہیں تو انشاءاللہ آئندہ جمعے اس پر گفتگو کریں گے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔